یہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے جامع مسجد آسٹریلیا ہے جی۔ یہ 1925 میں قائم ہوئی اور بہت تاریخی مسجد ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیسا ماحول ہے۔ یہ آسٹریلیا مسجد کے وضو خانے ہیں جی، بہترین قسم کے۔ یہ آسٹریلیا مسجد بیسمنٹ کے اندر بھی ہے اور اوپر بھی ہے جی، کافی وسیع و عریض مسجد ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس کی بیسمنٹ میں جا کے نماز پڑھوں گا ظہر کی۔ یہ لاہور میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے جی۔ تبلیغی جماعتیں یہاں پر ٹھہرتی بھی ہیں، یہاں سے تشکیلیں بھی ہوتی ہیں، بہت مرکزی کام یہاں پر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ عام لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اس مسجد کا نام آسٹریلیا مسجد کیوں پڑا جی؟ تو اس کے نام کی وجہ یہ بنی کہ خواجہ محمد بخش ایک مسلمان تھے جو آسٹریلیا میں کام کرتے تھے، بہت مالدار اور صاحب حیثیت تھے۔ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کروانے کے لیے 1925 میں کثیر سرمایہ آسٹریلیا سے بھیجا، جس سے یہ بہت اس وقت کی سب سے بڑی مسجد یہاں لاہور میں تعمیر ہوئی۔ سب سے بڑی تو نہیں، بادشاہی مسجد کے بعد بڑی کہہ سکتے ہیں، تو یہ کافی بڑی مسجد ہے۔ تو یہ تعمیر ہوئی تو اس نسبت سے اس مسجد کا نام آسٹریلیا مسجد پڑ گیا جی، کہ آسٹریلیا سے اس کا تعمیری سرمایہ آیا تھا ماشاءاللہ۔ یہ اس کا ممبر اور محراب ہے، بہت پرسکون مسجد ہے، دل کو سکون سے ملا یہاں پر نماز پڑھ کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ آسٹریلیا مسجد میں تربیتی نشست برائے عوام الناس، اس کا ایسے ٹائم ٹیبل دیا ہوا جی کہ پیر اور منگل کو احیاء دین کے مختلف کورس ہوتے ہیں، بدھ کو ہفتہ وار گشت ہوتا ہے، جمعرات کو درس قرآن، جمعہ کو بیان جمعہ، مجلس ذکر اور ہفتے کو درس حدیث ماشاءاللہ جی۔ یہ مسجد کا اوپر کا حال ہے، جو جمعہ کے دن جب نمازی بہت بڑھ جاتے ہیں تو اس دن یہ کھولا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی 2 ہال موجود ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جمعہ کے دن باہر جو سڑک ہے 2 رویا، وہ دونوں طرف کی سڑک بھی جو ہے نا وہ نمازیوں سے بھر جاتی ہے، اور اکثر نمازیوں کو یہاں سے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جانا پڑتا ہے کسی اور مسجد میں۔ بہرحال لاہور کی تاریخی مسجدوں میں آسٹریلیا مسجد کا بھی یقیناً نمایاں طور پر شمار ہوتا ہے۔